نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کے خاص فضل و کرم سے ہم آج باقاعدہ سے قرآن مجید کی تفسیر یا اس کو سمجھنے کا سفر اس کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح راستے پر چلتے رہنے کی اور صحیح سمجھ بوجھ جو ہے اس پورے راستے کی وہ ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ کل کے دو موضوع جو ہیں، ایک تعوذ اور ایک تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کے بارے میں کچھ ضروری یا کچھ بنیادی باتیں ہم نے کرنی تھیں جو کہ کل مکمل نہیں ہو سکیں، تو آج ہم آگے بڑھنے سے پہلے ان دونوں باتوں کو یا ان دونوں پوائنٹس کو مختصر اختصار کے ساتھ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعوذ یا اعوذ باللہ جو ہے، تعوذ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے، اور خاص کر اس کو ہم دیکھیں گے قرآن مجید کو پڑھنے یا قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ اس اعتبار سے تعوذ کیا ہے؟ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، جس کا ترجمہ جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ یہ ایک بڑی عام اور بڑی سی مشہور ہی یہ کلمہ ہے جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم سارے کے سارے ہم بخوبی اس سے واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی خوبصورتی یا اللہ تعالیٰ کا انداز بیان جو ہے یا انداز کلام جو ہے، اس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بار بار چیزوں کو، باتوں کو یاد دہانی کے لیے بار بار دہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بہت ساری مطلب معاملات جو ہیں ان کو بار بار دہرایا ہے تاکہ انسان جو ہے اس کو ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے، ہمیشہ وہ تر و تازہ رہے، اس کی یادوں میں وہ ہمیشہ رچا بسا رہے، زندہ رہے وہ سارے معاملات جو ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو فار ایگزامپل کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، واٹس ایپ وغیرہ پر جو بار بار جن کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے اور بار بار جن کو میسیجز جن کے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ اس کا سارے کنٹیکٹس جو ہیں وہ ٹاپ پہ رہتے ہیں، اور جن کے ساتھ کبھی کبھار کوئی رابطہ آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اسکرین سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، اللہ تعالیٰ کلام کی خوبصورتی ہے جو وہ بار بار دہراتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو بھی جن کو ہمیں پتہ ہے، جن کو خوب اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں، وہ بھی ہماری یادداشت میں اوپر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بار بار دہرایا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ساری باتوں کا تقریباً پتہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم یاد دہانی کرنے کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو تلقین کرنے کے لیے اس کو دہراتے ہیں، اور جب ہم چیزوں کو بار بار دہرائیں گے تو یقیناً اس سے ہماری جو ایک عقیدہ ہے یا اس سے ہمارا جو ارادہ ہے وہ جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگا، اور اس میں نیکی کا جو باعث ہے وہ تو یقیناً ایک اضافہ ہے۔ یہ بھی برکت کی ایک قسم ہے کہ برکت جو ہے وہ مطلب ایگزسٹنگ یا اویلیبل جو اپورچونیٹیز ہے اس کا میکسیمم فائدہ جو ہے وہ برکت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔
تو بہرحال تعوذ جو ہے اس سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے اردو میں پناہ مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ یہ دعا ہے جس میں انسان جو ہے وہ شیطان مردود سے، شیطان کے شروں سے، وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے اس میں اس کی طلب کرتا ہے یا اس کی دعا کرتا ہے۔ تعوذ جو ہے وہ عربی زبان، عربی لفظ عوض سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پناہ لینا۔ شرعیت میں تعوذ سے مراد اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگنا ہے۔ اسے اردو زبان میں عام آسانی کی خاطر اعوذ باللہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ پوری یہ جو کلمہ ہے اس کو اختصار کے لیے عام طور پر ہم اعوذ باللہ بھی کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اعوذ باللہ جو ہے اس کے یہ فضائل ہیں یا یہ اہمیت ہے۔ انسان کے خیالات اور عمل پر بعض غیر مرئی قوتوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ آج ہم کوشش کریں گے کہ مطلب حقیقت میں یہ کتنا گہرا ٹاپک ہے، یا ان باتوں کو سمجھنا، ان کی گہرائی تک جا کے سمجھنا، یا اس کی اصل بنیاد سے ان چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ تو انسان کے خیالات اور عمل پر بعض غیر مرئی نہ نظر آنے والی جو قوتیں ہیں ان کا اثر رہتا ہے، اور وہ نہ نظر آنے والی قوتیں کون سی ہیں؟ وسوسے ہیں، بے جا خوف ہے، خواہشات کا غلبہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک انسان جو ہے وہ مختلف طرح کے وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی جذباتی کیفیات جو ہیں وہ بھی اس میں ہوتی ہیں۔ اس کا حسد جو ہے وہ بھی اس میں اس کے اوپر کبھی اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کی دوسری خواہشات جو ہے، مطلب بے رائے روی کی طرف جو ایک خواہش ہے، دیگر منفی خواہشات جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ رہتا ہے، مثبت کا بھی اثر اسی طرح سے رہتا ہے، لیکن منفی کا یہاں پر خاص کا تذکرہ ہے کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان ایسی قوتوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نیکی سے روک کر بدی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اور ایسی غیر مرئی قوتیں، غیر مرئی منفی قوتیں جو ہیں، نیگیٹو جو اس طرح کے اثرات ہیں، ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے، وہ اس طرح سے، اس انداز سے انسان کے اوپر اثر کرتی ہے کہ وہ اس میں جانا چاہتا ہے، اس کو خواہش کرتا ہے۔ مطلب خواہشات کا غلبہ جو ہے عام طور پر وہ ہوتا ہے اس طرح کی شیطان جو ہے جب وہ حملہ کرتا ہے تو مثال کے طور پر آج کل کے سوشل میڈیا میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اٹریکشن ہے کہ ایک دفعہ کوئی ویڈیو دیکھنا یا کوئی اس طرح کا میٹر جو ہے وہ شروع کر دے، اور وہ ایسا دل کو اٹکتا ہے کہ بار بار یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسی کی طرف جایا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو سنا جائے، اس کو مزید اگلے لیول تک لے کر جایا جائے۔ ویڈیو گیمز وغیرہ پہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ صرف کیا جاتا ہے اکثر، تو وہ بھی ایک غالب آ جاتا ہے ذہن کے اوپر، ایک غلبہ جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ ان ساری غیر مرئی شیطانی قوتیں جو ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں انسان کے جسم پر، جو اس کو نیکی سے روک کر اس کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ مگر جب کوئی شخص کسی بڑی قوت یعنی شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے، یہ ایک شیطان کا شر جو ہے یہ بہت بڑا شر ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہمیں کچھ مثالیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی کہ شیطان نے کس طرح سے بہکایا، اور کس قدر بڑے علماء اور بڑے بڑے جو عابد اور زاہد، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو شیطان نے کس طرح سے بہکا کر شرک پر مجبور کر دیا۔ یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے سامنے کچھ مثالیں آئیں گی، تو اس اعتبار سے شر کی ایک بڑی قوت جو ہے وہ شیطان ہی ہے۔ تو شیطان کے اس بڑی قوت سے بچنے کے لیے ہمیں ایک بڑی ہستی جو ہے اس کی پناہ میں آنا، یا اس کی پناہ کا طلبگار ہونا جو ہے وہ فطرت ہے۔ تو فطرتاً وہ ایک بڑی قوت جو اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا چاہتا ہے۔ تو شیطان جیسی ایک بڑی مطلب غیر مرئی طاقت یا قوت جو انسان کو جکڑ لیتی ہے، اس کی سوچ کو، اس کے ذہن کو، اس کے اوپر غلبہ کر پا جاتی ہے، اور اکثر اوقات یہ ایسا غلبہ ہوتا ہے جو انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بری چیز میں انوالو ہے، یا اس کا یہ عمل جو ہے یہ اس کو نیکی سے دور کر رہا ہے اور برائی کی طرف وہ اس کو بڑھاتا جا رہا ہے یا لے کر چلا جاتا رہا۔ تو ایسے سارے شیطان کی جو شرور ہیں ان سے بچنے کے لیے جو ایک واحد سب سے بڑی طاقت جو ہے، جو یقیناً شیطان کی اس طاقت سے
بے پناہ زیادہ ہے، لامحدود ہے، اس طاقت یا اس قوت یا اس ہستی کی پناہ جو طلب کرنا، یہ ہے تعاوذ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور شیطان کے وسوسوں سے معوذتین جو ہیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی۔ اگر آپ اس کو دوبارہ سے ویڈیو لائبریری میں جا کر اس کو ریوائیو کریں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس کس طرح سے وہ شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر۔ تو ان شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، سب سے بڑی تلوار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، سب سے اہم اور سود آور اور فائدہ مند، وہ اعوذ باللہ کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے آج۔ آج ہم تلاوت قرآن مجید کے پس منظر میں تعوذ کی ضرورت اور اہمیت جو ہے اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے کچھ، کہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے لیے یہ کہاں پر ہمیں چاہیے اور کیوں ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہے، یعنی جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سے پہلے پڑھ لینا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ سنت اور قرآن دونوں سے ثابت ہے اور مستحب ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جائے تو پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ تلاوت کے دوران اگر کچھ دیر وقفہ آ جائے، دوسرا اہم نقطہ کہ تلاوت کے دوران اگر کچھ وقفہ آ جائے جس میں مثلا کچھ گفتگو وغیرہ شامل ہو جائے، تو ایسے وقفے کے بعد بھی جب قرآن مجید دوبارہ شروع کیا جائے تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا تفسیر وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی دیر کچھ باتیں جو ہیں، چاہے وہ اچھے مقصد کی ہوں، لیکن کچھ گفتگو میں بندہ ادھر ادھر نکل گیا، لمبی بات ہو گئی، قرآن مجید ہم پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اس کی طرف سے ذہن جو ہے تھوڑا سا ہٹ گیا، واپس جب ہم تلاوت کی طرف آئیں گے تو دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے پھر دوبارہ سے یہ پڑھ لینا چاہیے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یعنی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے یا قرآن مجید کا ایک حصہ بھی ہے۔ تو جب بھی تم قرآن مجید پڑھنے لگو، سورہ نحل کی آیت نمبر 98، تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے کچھ احادیث سے بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے، جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم کی روایت ہے جو کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب آپ قرآن پڑھتے تو تعوذ فرماتے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے وہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والا شخص جب شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کی، ابو داؤد میں یہ ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے، شیطان کے شر سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح علماء اور فقہاء جو ہے ان کی رائے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں تعوذ کی، امام شافی اور امام مالک اور امام ابن احمد بن حنبل، ان کے نزدیک تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہ مستحب اور باعث ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ شروع کریں، یا تلاوت کے دوران ادھر ادھر تھوڑی سی گفتگو کے بعد واپس قرآن مجید کی طرف لوٹیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ شروع کریں۔ لہذا اس قرآنی آیت جو اوپر ذکر کی گئی اور احادیث اور فقہا کی رائے سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔
اس کے علاوہ بھی اب تعوذ کے اور تعوذ کی اور بہت ساری مثالیں جو قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، جن کے ذریعے سے مختلف شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ یہ اوپر جو ہم نے تذکرہ کیا، یہ تو بطور خاص قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اس موضوع یا اس پس منظر میں تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی تعوذ کی یا شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بہت ساری دعائیں جو ہیں یا بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ معوذتین جس کا ہم نے ذکر کیا، سورہ فلق اور سورہ ناز، اور بہت ساری مسنون دعائیں ہیں۔ اگر ہم اعوذ باللہ سے یا اللہ کی پناہ طلب کرنے کے بارے میں ہم صبح شام کے اذکار ہیں ان کو ہی دیکھ لیں، تو ان میں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں، جو کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طلب کرنے کی دعا کے طور پر ہم روزانہ کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ من اعوذ بہت ساری ایسی ہیں، اچانک میرے ذہن سے نکل گئی، ظاہر ایک موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں تو دوسرا موضوع جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ صبح شام کے اذکار یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، تو ان میں ذرا بطور خاص نوٹ کریں کہ کتنی دعائیں ہیں جو جس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے۔ بعد میں کسی مناسب موضوع پر وقت پر اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اچھا، اعوذ باللہ پڑھنے سے کون کون سے فوائد مقصود ہونے چاہیے، کن کن فوائد یا کن کن مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے؟ نمبر ون تو ہے وسوسوں سے نجات کے لیے نماز اور عبادات میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، وسوسے جو ہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ جو ہے وہ اہم ہتھیار کے طور پر ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اخلاقی اور روحانی حفاظت کے لیے، برے خیالات، حسد، تکبر اور گناہوں سے بچنے کے لیے، اس کے علاوہ دعا اور قرآن فہمی میں اضافہ کرنے کے لیے، جب ہم شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو یقیناً قرآن مجید یا اس طرح کی کوئی بھی ہدایت اور نصیحت کی بات یا کتاب یا کوئی بیان ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ پر اثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آتا ہے تو دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یقیناً وہ شیطان کے شر سے دور جب ہوتا ہے تو اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور زیادہ قرب کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سرگوشیاں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، تو روحانی سکون جو ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ اور یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم روحانی سکون جو ہے وہ بھی حاصل کریں، شیطان سے دور ہو کر یا شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر کے۔ اسی طرح سے وسوسوں سے حفاظت جو ہے وہ پہلے تذکرہ ہو چکا، خاص کر قرآن مجید کی تلاوت میں خشوع و خضوع کو اور بردباد کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران فوکس رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعا کریں۔ ادب اور طہارت کا اظہار، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے پہلے طہارت قلب کے طور پر شیطان سے برات کا اعلان بھی ہے۔ یہ اعوذ باللہ جو ہے یہ در حقیقت شیطان سے برات کا اظہار بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان جو مردود ہے، جو کہ وسوسے ڈالتا ہے، میں اس کی چالوں سے یا اس کے جو باتیں ہیں یا اس کے جو وسوسے ہیں ان سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، شیطان سے میں لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، کہ شیطان کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے بتا دیا کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے، لہذا میں اس شیطان سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ہے۔ اور اس طرح سے طہارت قلب جو ہے، دل کا جو طہر ہے یا دل کی پاکیزگی جو ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے آگے روحانی تیاری کے لیے تعوذ جو ہے دل کو اللہ کے کلام کے لیے نرم کرتا ہے اور متوجہ بناتا ہے۔ جب ہم دلی طور پر تیار ہو کر قرآن مجید کا سفر شروع کرتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور زیادہ عاجز ہو جاتا ہے اور زیادہ توجہ کے ساتھ وہ اس کلام کو سنتا ہے یا اس کلام کو پڑھتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے عملی ہدایت تعوذ کے ذریعے سے قرآن سے رہنمائی لینے کا حقیقی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عملی ہدایت یعنی نہ صرف اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنے کی طرف زیادہ دل نرمی کے ساتھ توجہ کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی طرف
طرف بھی زیادہ وہ راغب ہوتا ہے، زیادہ وہ مائل ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر بھی جو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، عملی طور پر بھی وہ اس کو کرے، تو وہ اس کے عملی اقدامات کرنے کی طرف بھی وہ ترغیب پکڑتا ہے انسان کا دل، یا انسان کا جو نفس جو ہے۔ اب یہ سارے فوائد جو ہیں ہم نے دیکھے کہ کس قدر سود مند ہیں، کس قدر اہم ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ اعوذ باللہ تو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں مگر اس کا حقیقی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ ہم اعوذ باللہ تو کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن کیا واقعی پریکٹیکلی ہم شیطان سے دور ہو جاتے ہیں، یا شیطان سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جاتے ہیں؟ اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو اکثر ہمارا جو جواب ہے وہ نہ کی شکل میں ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی، لیکن دل جو ہے وہ وہی اٹکا ہوا ہے کہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی میسج آ رہا ہے، کوئی ڈرامہ مووی دیکھنا ہے، کوئی گیمز وغیرہ دیکھنی ہے، یا کاروبار کے دیگر معاملات ہیں، معاشرتی بہت سارے ایسے معاملات ہیں، غیبت اور چغلی جو ہے، اس طرح کی بہت ساری عادتیں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، جو کہ غیبت اور چغلی اور حسد وغیرہ، یہ بھی شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے، لیکن ہم اس میں اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں، پاتے ہیں۔ تو ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اور اپنے گریبان میں جھانک کر جب یہ سوال کریں کہ کیا ہم نے جب اعوذ باللہ پڑھی تھی تو کیا واقعی ہم نے اس کے اثرات کو قبول کیا، کیا واقعی ہمارا رویہ یا ہمارے جو معاملات ہیں کیا واقعی وہ درست ہو گئے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم شیطان سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں؟ تو اکثر اگر تو جواب نہ ملتا ہے تو پھر ہمیں رک کر ذرا سوچنا چاہیے، اور اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے ضمیر کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں پر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں پر کوئی معاملہ خراب تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیوں ہم حقیقی اثر سے غافل رہتے ہیں، یا حقیقی اثر جو ہے اعوذ باللہ کا وہ ہم نہیں اپنا پاتے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تعوذ کے معنی اور اس کی حقیقی گہرائی سے ناآشنا ہیں۔ تعوذ کے معنی اور اس کی حقیقی گہرائی، یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے معنی جو ہے وہ مزید ہمارے اوپر کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اب وہ اس کے معنوں میں مزید گہرائی میں جانے کا ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ کمی کی وجہ سے ہم اس کو سکپ کرتے ہیں، لیکن کچھ مطلب فلوٹنگ پوائنٹ جو ہیں یا کی پوائنٹ جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ہم کیسے اس شیطان مردود سے پریکٹیکلی کیسے مطلب اس سے چھٹکارا اس کے شروں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو یہی ہو سکتی ہے غالباً کہ ہم اس کی صحیح گہرائی سے ناشنا ہیں، اور یہ شناسائی ہمیں صرف اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم کم از کم بنیادی عقائد کے بارے میں نہ صرف علم رکھتے ہوں بلکہ اس پر ایسا یقین کامل بھی ہو کہ جیسے ہم نے ان خطرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شیطان دشمن ہے، شیطان کی چالوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے انسان یہ تمہارا ازلی دشمن جو ہے وہ اس انداز سے تمہیں گمراہ کرے گا۔ یہ پورا قرآن مجید اس کی بھرپور تفصیل ہے کہ کس کس انداز سے شیطان جو ہے اس نے پچھلی قوموں کو، پچھلے لوگوں کو گمراہ کیا اور آج کے انسانوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ تو جب ہم پورے یقین کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور ان خطرات کو بھانپیں گے، اس طرح سے ان کو دیکھیں گے کہ جیسے کہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو پھر ایسا ہی تب ہی ممکن ہے کہ ہم تعوذ جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ اپنے دل کے اوپر، اپنے سینوں کے اوپر، اپنے دل و دماغ کے اوپر جو ہے وہ طاری کر پائے۔ جب اس سارے مضمون پر بھرپور غور و فکر کریں اور مختلف اینگل سے پرکھنے کی کوشش کریں گے، تب ہی ہم اس کو بھرپور انداز سے اپنے اوپر نافذ کر سکیں گے یا اپنے اوپر کر سکیں گے، اس کا اثر جو ہے وہ طاری کر سکیں گے۔ تو ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس کے مقصد حاصل کرنے کے لیے جو شیطان کے شرور ہیں جن سے ہم دور بھاگنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد یا اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا ہمیں بھرپور طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں دنیا میں،
یہ اثرات جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، جو ہم نے اکثر اوقات خود سے طاری کی ہوتے ہیں، اور شیطان کے شرور میں سے اکثر جو شرور ہے وہ انسان کی اپنی خواہش چاہیے ہوتی ہے، اس کا دل ہی یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں۔ تو یہی سب سے بڑا چیلنج ہے ایک انسان کو، کہ وہ اپنے نفس کے اوپر قابو پائے۔ شیطان تو صرف وسوسے کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اوقات نہیں، لیکن انسان جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں میں بھی اس قدر جکڑا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکال نہیں پاتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا یقیناً وہ حق فرمایا، اور یقیناً اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بتائے گئے دشمن یعنی شیطان کے واروں سے آگاہی ہمیں ہونی چاہیے کہ کس کس طرح سے وہ وار کر سکتا ہے، اور پھر اس کے واروں سے بچنے کے لیے تعوذ جیسے ہتھیاروں کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں تک تو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ دشمن جو ہے، شیطان جو ہے وہ کس طرح سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں پوری آگاہی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب اس کو مزید ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں، یا ایک کچھ مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان انسان جو ہے اس کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ جب اس کو کسی خطرے کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب اسے کسی خطرے کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں، کہ انسان کو جب پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی عمل یا اس کا کوئی معاملہ یا کسی میٹر میں وہ بہت ہی زیادہ رسک پر ہے، بہت ہی زیادہ ولنریبل ہے، تو اس صورت میں وہ کچھ احتیاطی تدابیر جو ہے ان کو ضرور اپناتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک بڑی مشہور مثال جو ہے، عام فہم مثال جو ہے، وہ ہے یہ کورونا ابھی جو گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کورونا سے بچا لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب کورونا کے پیریڈ کو ذرا ہم ریوائیو کریں، یا اس کو ذرا یاد کریں کہ وہاں پر کیا حالات ہو گئے تھے۔ اب کورونا میں کیا ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ، کیا ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کورونا وائرس کیا تھا؟ صرف اس کے کچھ خاکے، تصویری خاکے جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا، یوٹیوب یا ادھر ادھر کے چینلز وغیرہ پہ ملے، یا کچھ ڈاکٹرز کے اور کچھ سائنسدانوں کی تحقیق ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اور یہ اس طرح سے انسان کے اوپر حملہ کرے گا، اور اس کے ذیا اثرات ہوں گے، اور اس طرح سے اس کی بیماری ہے، اور اس طرح سے وہ موت کی طرف انسان چلا جا سکتا ہے۔ تو اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر انسان نے اپنائی، اس وائرس سے بچنے کے لیے جس کو انسانوں نے اپنی تحقیق کے ذریعے سے بتا دیا، جو کہ یقیناً وہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جھوٹ تھا سارا کچھ، وہ ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن ہم نے خود دیکھا نہیں، دوسروں کے بتانے کے اوپر ہم نے یقین کیا، اعتبار کیا، اور ہم نے اس کے مطابق اپنی حفاظتی تدابیر کی۔ اس کی حفاظتی تدابیر کس لیول تک جا کر کی ہم نے، کہ ہم نے ماسک جو ہے وہ استعمال کیا، ہم نے سینیٹائزر، ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ استعمال کیا۔ شروع کے دور میں تو گلوز کے بغیر باہر نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور پھر خاص کر ہاسپٹلز میں جب آپ جائیں تو ہاسپٹلز میں آپ اس وقت دیکھیں تو کس طرح سے میڈیکل ٹیمز جو ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں، یا نرسنگ سٹاف وغیرہ جو ہے، کس طرح سے وہ انہوں نے پوری ایک کورونا کی پروٹیکشن کٹ جو ہے وہ اپنے اوپر چڑھائی ہوتی تھی، جس میں ان کا فیس جو ہے وہ بھی کور ہے، ان کی آنکھیں بھی کور ہے، گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں انہوں نے، پورا جسم بھی کور ہے، اور نیچے جوتے جو ہیں وہ بھی، یعنی انہوں نے اس کورونا وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی پوری باڈی کو خوب اچھی طرح سے سمیٹ لیا، اور خوب اچھی طرح سے ڈھانپ لیا، اور بہترین کوالٹی کے جو ان کے اپرلز تھے، یا ان کے جو پروٹیکشن کٹس تھی، ان کو استعمال کر کے انہوں نے مطلب اپنے روزمرہ کے کام جو ہیں یا امور جو ہیں وہ انجام دیے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کی تحقیق کے مطابق انسان کی بتائی ہوئی جو بات ہے اس کے اوپر انسان نے اس قدر اپنا اثر لے لیا، اس قدر اس کو اپنایا، اس قدر اس کے اوپر وہ پوری توقع، پوری طاقت کے ساتھ اس کو اپنایا، کہ انہوں نے اپنے پورا معاشرتی بائیکاٹ ہو گیا، پورے کا پورا لاک ڈاؤن پوری دنیا میں چلی گئی۔ کس قدر وہ بڑا ایونٹ تھا، اور وہ انسانوں کی اپنی تحقیق اور سوچ کے نتیجے میں جو ان کو خطرہ محسوس ہوا، اس خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اس قدر بڑے لیول پر اقدامات کیے۔ اب کیا
अल्लाह ताला ने जिस खतरे को आगाह कर दिया इंसान को, अल्लाह ताला ने जिस खतरे के बारे में बता दिया इंसान को, क्या उसका ये फर्ज नहीं कि वो उस खतरे को भी थोड़ा सा अच्छी तरह से पहचाने कि हमारे अंदर और हमारे बाहर से आने वाले भी हथियार हैं जो कि सूरा फलक से हमें पता चलते हैं, और इंसान के अंदर से उठने वाले भी वो सारे शरूर और वसवसे और सारी जो नेगेटिव कुव्वतें हैं जो कि सूरा नास से हमें मिलती हैं, वो दोनों जो है, वो जब अल्लाह ताला ने बहुत वाज़े तौर पर हम बता दी, तो क्यों हम उस तरह से अ, उस खतरे को भांप कर उसके मुताबिक हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का गुलाफ अपने ऊपर क्यों नहीं ओढ़ते? जब तक हम उस खतरे को भांप पर पूरी दिलजमई के साथ, पूरी मेहनत और मुशक्कत और कोशिश के साथ हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का जो एक प्रोटेक्शन किट जो अल्लाह ताला ने अता किया, जब तक वो हम अपने ऊपर नहीं पहनेंगे, हम अपने आप को उससे नहीं बचा सकेंगे, हम अपने आप को शैतान के शरों से नहीं बचा सकेंगे। तो ये एक मिसालों में से एक बहुत मिसाल है इंसान की अपनी फितरत से, एक बड़ी बेहतरीन मिसाल जो आज हमारे सामने मौजूद है कि किस तरह से उस दुश्मन की वार को पहचान कर उसके मुताबिक औज़ु बिल्लाह की जो प्रोटेक्शन किट है, जब तक वो उसको सही मानों में अपने ऊपर नहीं ओढ़ेंगे, तब तक उसके असरात को ज़ायल नहीं कर सकेंगे, और तब तक उसके फ़वायद या वो मकासद जो हमने ऊपर तज़किरा किया, तब तक वो उनको हासिल नहीं कर सकेंगे। ये तो बेहतरीन मिसालों में से एक मिसाल थी। बहुत सारी और भी मिसालें दी जा सकती हैं। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं, किसी बड़ी साइट, पाकिस्तान वगैरह में भी बड़ी साइट है, वहाँ पर है, बाकी गल्फ में दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर तो ये आम है कि वर्क सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट का स्लोगन जो है वो होता है। साइट्स पे एंटर होने से पहले आपके सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, पूरा एक एहतियाती तदाबीर जो है वो उसके बगैर साइट के ऊपर, वर्क साइट के ऊपर जाने की परमिशन ही नहीं मिलती। और फिर पूरी हिफाजती तदाबीर जो है वो उठाई जाती हैं उस पूरे साइट कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए। तो अब वहां पर कौन से खतरात उनको हैं? उनको यही खतरात है ना कि कोई चीज जो है वो उनके ऊपर ना आ गिरे, कहीं चलते हुए उनको कील ना लग जाए, कहीं पर चलते हुए उनका पाँव ना स्लिप हो जाए, तो एंटी ग्रिप मतलब एंटी स्लिप सेफ्टी शूज जो है वो पहनते हैं। तो वो इस तरह के बहुत सारे मैटर जो हैं जिनकी एहतियातें करते हैं, जो ना नजर आने वाली हैं। कभी हो सकता है कि किसी इंसान ने 20 30 40 साल अपनी साइट के ऊपर काम किया हो, कभी उसने किसी एक्सीडेंट के कोई वास्ता पाला ना पड़ा हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिफाजत के साथ उसने किया, लेकिन उसके बावजूद वो सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करता रहा। तो किस लिए? कि इंसानों ने ये बताया कि इस तरह से करना है तो इससे बच जाओगे। जब अल्लाह ताला ने हमने बता दिया तो हम क्यों नहीं उसको अपनाते? ये हमारे अंदर सवाल है जो हमें अपने गिरेबानों में झांक कर बार बार उठाना चाहिए और अपने आप को मजबूत करना चाहिए इस मैटर में कि हम क्यों अल्लाह ताला के बताए हुए दुश्मन को, जबकि सारा कुछ बता दिया, उसके साथ हम दोस्ती कर बैठते हैं, उसके साथ हम याराना कर बैठे हैं, और फिर जो क़यामत के दिन से बचने के लिए हम कोई प्रैक्टिकली इकदाम भी नहीं करते। तो बहरहाल आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है, ये एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन किट है जो अल्लाह ताला ने हमें इंसान को अता फरमाई, और बहुत अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है। हाँ, हमारे लिए शर्त यह है कि हम सही मानों में उसको गहराई के साथ समझकर उसके मुताबिक उसका असर जो है वो उसके ऊपर तारी करें। और असर तारी करने का मतलब ये है कि हम उन सारे शरों को, जिसका हमारा दिल जो है वो अट्रैक्ट होता है, हमारा दिल जो है वो उसकी तरफ भाग भाग कर जाता है, हम अपने दिल को ज़रा काबू करें, अपने नफ्स को ज़रा लगाम दें, ताकि वो उन शरों से दूर हो और अल्लाह ताला की पनाह में वो हिफाजत में रहे। तो ये तावुज़ जो है उसकी बुनियादी जो कुछ मालूमात जो हैं वो हमारे सामने थी। इसी तरह से हम अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो तस्मिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्मिया, तस्मिया यह है, ये भी एक बड़ा आम कलमा है और बड़ी आम कुरान मजीद की एक आयत है, जिसका मतलब जो जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के नाम से कोई भी काम शुरू करने से पहले ये कलमा या ये जो आयत है, आयत बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़ना वो है कि जो
اسلام میں تسمیہ کا مطلب ہے کہ کسی بھی نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرنا، اور جو کام کرنا ہے وہ اس میں محدود ہوتا ہے یا اس میں حذف کیا ہوا ہے، جیسے کہ بسم اللہ، صرف اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب اللہ کے نام کے ساتھ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ آپ کا ارادہ یا آپ کا جو مقصد جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ آپ نے کپڑے پہننے شروع کیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھا تو آٹومیٹیکلی یہ اس کے ساتھ جڑ گیا کہ میں کپڑے پہننے کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور میری حفاظت فرمائے اس سارے کام میں۔ اس طرح سے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں تو جیسے ہی بسم اللہ پڑھی جائے گی تو آٹومیٹیکلی اس مقصد جو ہے اس کام کا وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کا حصہ بن جائے گا، اس دعا کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن یہ نیک مقصد کے لیے یا نیک کاموں کے لیے ہوگا۔ برے کام یا گناہ کے کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے وہ سب بےسود ہے، وہ بلکہ الٹا نقصان دہ ہے۔ تو بہرحال نیک اور جائز کاموں سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرنا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ پڑھنا دراصل کسی نیک کام کرنے سے اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تمہید اور اس کی تعریف جو ہے وہ اپنے دل میں لے کر آنا، یہ در حقیقت اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ ایک سنت عمل ہے جو ہر کام میں برکت، حفاظت اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی یہ بسم اللہ جو ہے وہ برکت اور حفاظت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی کام میں یہ مقصد ہوتا ہے اس کا مین جو ہے۔ اعوذ باللہ میں ہم نے دیکھا کہ شیطان کے شروں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور یہ اس میں ہم برکت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آج اس کے ضمن میں بھی ہم قرآن مجید کے ضمن میں تسمیہ کی ضرورت جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے اس کا تذکرہ کریں گے، کہ قرآن کریم کی ہر سورت کے شروع میں تسمیہ پڑھنا سنت ہے، ما سوائے سورہ توبہ کے شروع میں۔ سورہ توبہ کے شروع میں جو بسم اللہ جو ہے آیت بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس کے علاوہ جتنی قرآن مجید کی صورتیں ہیں ان ساری صورتوں سے پہلے تسمیہ پڑھنا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، وہ ضروری ہے، لازم ہے۔ جب بھی آپ سورہ شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص سورت کے درمیان میں تلاوت کر رہا ہو تو اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے یا سنت موقدہ ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی پڑھنا بہتر ہے مگر واجب نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے یا ایک اہم ڈفرنس ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے درمیان قرآن مجید کی تلاوت کے ضمن میں، کہ اعوذ باللہ جو ہے وہ تو ہمیں جب بھی پڑھنا ہے قرآن مجید کی، چاہے وہ آج شروع کرنے لگا ہے کوئی سورہ مبارکہ، یا کوئی سورہ مبارکہ کو درمیان سے وہ پڑھنا شروع کر رہا ہے، تو اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کو ضرور اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لیکن بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ کوئی سورہ شروع ہو رہی تو اس سے پہلے تو پڑھنا ضروری ہے، بہتر ہے، لیکن درمیان میں اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس میں پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر نہ بھی پڑھا جائے تو اس سے کوئی ایسا گناہ کا احتمال نہیں، واجب نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک متفرق رائے ہیں، جو کہ کچھ مناسب وقت آنے پر ہم دوبارہ سے تذکرہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے نزدیک قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، خاص طور پر جب تلاوت سورہ کے آغاز سے ہو، یعنی خاص کر سب سورہ مبارکہ کا آغاز ہو اس وقت تو بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے، وہ تو سنت ہے۔ لیکن قرآن مجید کو درمیان سے اگر شروع کیا جائے تو اس میں وہ واجب نہیں ہے، پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، نہ بھی پڑھیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آیت بسم اللہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس پورے قرآن مجید میں سورہ نمل میں، بلکہ آگے ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہ واضح ہو جائے گا، قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ذکر کیے ہیں، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا جو ہے، سبا اس وقت کی جو ایک قوم تھی، اس کی بادشاہ جو ہے اس وقت کی ایک ملکہ تھی، تو اس ملکہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں دعوت دی تھی اس کو مطلب اسلام کی طرف آنے کی۔ تو اس خط کا جو ابتدا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی، تو جس کا تذکرہ جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہمیں ملتا ہے۔
تو اس کے مطابق یہ قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی کی ایک حسن درجہ کی حدیث ہے کہ جب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے سنا، اور آپ نے قرأت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، یعنی سورہ طور جب انہوں نے شروع کی تو اس کے شروع میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بھی ادا کیا بآواز بلند، یعنی جہری نماز میں سورہ طور شروع کرنے سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بآواز بلند جو ہے یا جہری جو ہے وہ ادا کی۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ جہری نماز بسم اللہ جو ہے وہ کیا پڑھنا جو ہے جب قرآن مجید کی تلاوت امام کر رہا ہو نماز کے دوران، تو اس دوران میں جہری یا بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، اس کے بارے میں متفق رائے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ ضروری ہے، کچھ کا خیال ہے کہ وہ دل میں پڑھنی چاہیے۔ بہرحال زیادہ تر جو اہتمام جو ہے وہ دل میں ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اکثر ہم کوئی علماء جو ہے وہ دیکھیں گے یا قاری حضرات دیکھیں گے کہ وہ بآواز بلند جو ہے جہری طور پر بھی اس کو ادا کر لیتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے یہ ممکن ہے، یا دونوں طرح سے اس کا اہتمام موجود ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی ایک احادیث ہیں، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اہمیت رکھتا ہو، اگر اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے تو وہ ناقص رہتا ہے، نہ کی جائے تو وہ ناقص رہتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام جو اہم ہو، جو ضروری ہو، جو اہمیت والا ہو، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی گئی تو وہ کام جو ہے وہ ناقص رہتا ہے، اس میں نقص رہتا ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم میں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بچے تھے جب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بیٹے، یا غلام سم اللہ وکل بھی یمین کا وکل مما یلی کا، اے بیٹے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے صرف کلمہ، صرف بسم اللہ دو الفاظ ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ۔ اسی طرح سے اکثر جو کام جو ہے وہ کرنے سے پہلے اگر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت جو ہے پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، نہیں تو عام طور پر خالی بسم اللہ پڑھ لینا جو ہے وہ بھی کافی مانا جائے گا۔ اور خاص کر کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ، کلمہ بسم اللہ جو ہے دو الفاظ وہ ہیں۔ تو بیٹے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت جو ہے، نصیحت جو ہے وہ بھی کی، جو کہ بخاری اور مسلم میں آج بھی ہمارے سامنے محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ کھانا۔ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت میں اللہ کا ذکر یعنی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں تو اب تمہارے گزارنے کی کوئی جگہ نہیں، اور نہ ہی یہاں سے تمہیں کو کھانا پینا ملے گا۔ لیکن جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور اگر کھاتے وقت وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رہنے کی جگہ کے ساتھ ساتھ کھانے کا انتظام بھی تمہارا ہو گیا۔ تو شیطان کے کھانے پینے اور رہنے بہنے کا انتظام ہے اس جگہ پر جہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہمارے سامنے ہے۔ جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، جب بھی ہم اپنے کھانا کھانے لگیں، تو اس میں ہم شیطان کو اگر اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ چھوڑ دیں، لیکن اگر ہم شیطان کو اپنے سے دور ہٹانا چاہتے ہیں، اس کو دھتکارنا چاہتے ہیں، اس کو مردود کو ہم پیچھے کرنا چاہتے ہیں، اپنے نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین اور سمپل اور آسان سا فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان تم سے دور ہو جائے گا۔ تعوذ کی طرح سے اب بسم اللہ پڑھنے کے بھی مقاصد جو ہیں تقریباً اسی طرح کے ہیں جو جن کا ہمیں مقصد جو ہے وہ ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں، کہ سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ آ گئی، اللہ تعالیٰ کا ایک ریفریش ہو گیا،
روحانی اعتبار سے بھی نیت کی اصلاح جو ہے کام اللہ کے لیے اور اس کی رضا کے ساتھ کیا جائے، یعنی نیت کی اصلاح جو ہے وہ بھی اس میں ہو جاتی ہے، کوئی برا کام یا بری نیت سے کوئی اچھا کام جو ہے وہ بھی برا کام ہی گردانا جائے گا، تو وہ اچھا کام جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ کی جائے اور اللہ کا نام لے کر کیا جائے تو نیت کی اصلاح جو ہے اس کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ برکت کا سبب سب سے جو اہم و زیادہ اور تعاوض سے جو ڈفرینشیٹ کرنے والی یہ بسم اللہ جو ہے وہ ہے کہ برکت کا سبب ہوتا ہے، اور دنیاوی اور دینی کامیابی میں اضافہ ہوتا ہے، اور نفسیاتی تحفظ بھی ہے۔ انسان جو ہے نفسیاتی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو اطمینان، پر اطمینان اور پرسکون جو ہے وہ محسوس کرے گا، اور شیطان کی مداخلت سے بچاؤ وغیرہ جو ہے وہ بھی بغیر تسمیہ کے کاموں میں شیطان کی شراکت داری بن جاتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی صحیح مسلم کی حدیث میں ہم نے دیکھا۔ تو اسی طرح سے بہت سارے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تسمیہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرنے کا برکت اور مؤثر طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا کر کے، تاکہ آپ کے کام میں برکت آ جائے۔ اسی طرح سے تسمیہ ہمیں ہر عمل میں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے اور روحانی اور دنیاوی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس طرح سے متفرق بہت سارے مقاصد جو ہیں وہ تسمیہ سے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کلمہ بسم اللہ جو ہے اس کو ادا کرنے سے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری دعائیں جو ہیں روزمرہ کے اذکار میں وہ بھی ہم دیکھیں تو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ان اذکار کو بھی اگر آپ تھوڑا سا جب بھی آپ پڑھیں تو اس میں بطور خاص جب آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو بہت ساری اس میں دعائیں جو ہیں ملیں گی جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اعوذ باللہ میں شیطان کی کے شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، جبکہ بسم اللہ کے ذریعے نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، حفاظت اور کامیابی کی دعا یا سوال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے جو دونوں آیتوں میں ہے، اعوذ باللہ میں، بسم اللہ میں۔ اب تعوذ کی جس طرح سے تعوذ میں تھا اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اعوذ باللہ کی طرح بسم اللہ تو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، مگر اس کا حقیقی اثر ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں اس کے بارے میں بھی بہت سارے شکوک و شباب اٹھنے لگیں گے کہ ہم تو واقعی بسم اللہ تو پڑھی تھی لیکن وہ ہمارے کام میں وہ برکت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حفاظت نہیں کی ہمارے کام کی، یا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ تو پڑھ لی ہم نے لیکن وہ ایک دلی اطمینان ہم حاصل نہیں کر پائے یہ کام کر کے، تو اس کی وجہ بھی غالباً اسی طرح کی ہیں جو کہ ہم نے پچھلے تعوذ کے بارے میں پڑھی، کہ اس کا اصل معنی اور منطقی معنی اور گہرا مفہوم جو ہے اس سے ناآشنائی ہے، اور اس سے شناسائی ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم کچھ بنیادی عقائد کے بارے میں نہ صرف علم رکھتے ہوں بلکہ ان پر ایسا یقین کامل ہو کہ وہ برکت جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ ایک آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ یعنی جب ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پورا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں ایسی برکت ڈالے گا جیسا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس برکت کو دیکھا ہو۔ بھرپور یقین کے ساتھ جب تک ہم بسم اللہ پڑھ کے وہ کام شروع نہیں کریں گے اپنی برکت اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، تب تک وہ ہم صحیح مقاصد جو ہے اس طرح سے ہم نہیں حاصل کر سکیں گے، یا اس طرح سے پورا اطمینان ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب اس سارے مضمون پر بھرپور غور و فکر کریں اور مختلف اینگل سے ان کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بارے میں بھی مختلف طرح کی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے تو لہٰذا ہم صرف وہ جو کرونا والی جو مثال تھی اسی میں اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ پروٹیکشن کٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز نے پہنی یا میڈیکل سٹاف نے پہنی، وہ اپنے آپ کو شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے، لیکن ان کا ایک اپنا ورک مین شپ بھی ہے، ان کا کام کرنے کا انداز بھی ہے، ان کا اعتماد بھی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے پروٹیکشن کٹ پہنی ہے، اس پروٹیکشن کٹ کے بعد کیا وہ صحیح معنوں میں اپنا کام جو ہے وہ پر اعتماد انداز سے اس کو مکمل کر بھی پائیں گے کہ نہیں؟ اس کے لیے وہ بہت سارا ایکسپیرنس اپنا جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کی جو تعلیم جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنے تجربے کی روشنی میں سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تجربے کی روشنی جو ہے
वो जितना ज़्यादा वो पुरएतमाद होते हैं, जितना ज़्यादा वो पुरएतमाद होते हैं अपने तजर्बे के ऊपर और अपनी वो प्रोटेक्शन किट जो है उन्होंने जो पहनी हुई है उसके ऊपर, जिस कदर वो पुरएतमाद होते हैं उसी कदर वो एतमाद के साथ और यकीन के साथ अपने अगले अमाल भी करते हैं। इसी तरह से बिस्मिल्लाह के मैटर में भी है कि औज़ु बिल्लाह के ज़रिए से जब हम बार बार अल्लाह ताला की पनाह में अपने आप को लेकर आते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह के ज़रिए से बरकत भी हासिल करना कि हम अब जो काम करने लगे हैं हकीकी मानों में वो हमारे लिए वाकई बरकत का बायस होगा, यकीनन बरकत का बायस होगा। अपने ईमान में, अपने अकीदे में, अपने जो एक उम्मीद है उसमें एक यकीन की किरण जब तक पैदा नहीं होगी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो सही मकसद है, जो असल मकसद जो है या असल जो उसके फ़वाइद हैं वो हम हासिल करने में शायद उस तरह से कामयाब नहीं हो सकते। तो बहरहाल औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये दोनों हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लिहाजा उनके मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ अंदाज से हमें ज़रूर देखना चाहिए, परखना चाहिए और उसको समझना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करनी चाहिए। बहरहाल ये दो अहम टॉपिक थे जो हमारे कवर हुए इंशाल्लाह। अब सूरह फातिहा जो है वो शुरू करते हैं और मेरा ख्याल है आज का दिन जो है वो हम सिर्फ इसकी उसके बारे में जो बुनियादी कुछ बातें जो हैं उनका तज़किरा ही हमसे हो सकेगा। बाकी हम बाकायदा जो आयात हैं वो कल हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आज सूरह फातिहा को हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ये सूरह जो है शुरू करने जा रहे हैं, ये सूरह फातिहा। ये एक मक्की सूरा है। मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क हमने देखा था। तो ये मक्की सूरा यानी मक्का के दौर में ये सूरा मुबारक नाज़िल हुई। ये कुरान मजीद जो मुसहफ़ जो हमारे हाथों में है उनमें सूरतों की तरतीब के मुताबिक ये सबसे पहली सूरा है कुरान मजीद की। जो मुसहफ़ जो आज हमारे सामने हाथ मौजूद है उसमें ये पहली सूरा मुबारक है, पहले नंबर पर आती है। जबकि तरतीब नज़ूली के एतबार से ये पाँचवें नंबर पर आती है। तरतीब नज़ूली के एतबार से ये पाँचवें नंबर पर आने वाली सूरह मुबारक है। ये नंबर 5 को अपने जहन में रखें। इसको आगे जाकर हम थोड़ा सा देखेंगे कि नंबर 5 पर क्यों है ये। इसमें 7 आयात हैं और एक रुकू है। एक रुकू और 7 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरह सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा, फातिहा जो है इस सूरह मुबारक का मफहूम या इसका जो मजमून है उसकी मुनासबत से इसका नाम जो है अल फातिहा रखा गया। फातिहा का मतलब जो है वो है किसी चीज़ को खोलना या किसी चीज़ को शुरू करना या किसी चीज़ का इफ्तिताह करना। इफ्तिताह करना या खोलना या इब्तदा करना, शुरू करना, ये फातिहा है। इस एतबार से जो है ना ये सूरह जो है कुरान मजीद को खोलने वाली या कुरान मजीद की शुरू में आने वाली या कुरान मजीद का फातिहा या इफ्तिताह करने वाली ये सूरह मुबारक जो है वो कह सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ये कुरान मजीद का दिबाचा जो कहते हैं या प्रीफेस या पेश लफ्ज़ जिसको कहते हैं, कोई भी किताब या कोई भी मजमून जो करने से पहले उसके तमहीद बांधी जाती है, उसके पहले उसका कुछ की पॉइंट्स या बुनियादी मालूमात जो है वो तज़किरा की जाती है या उसका मकसद जो है वो उसमें लिखा जाता है, प्रीफेस वगैरह। कोई भी किताब जो है उसके शुरू के चंद पेजेस जो है उसमें ये सारी तहरीरें होती हैं मुख्तलिफ तरह से। तो इस तरह की ये अहमियत जो है वो हासिल है उसको। लेकिन इससे ज़्यादा अहमियत जो है वो हासिल है वो आगे जाकर हम देखेंगे कि ये सूरा जो है ये तमहीद के साथ साथ ये पूरी दवा है जो अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाई है। बहरहाल इस सूरह मुबारक को इस सूरह मुबारक के बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं इस सूरह मुबारक के। जैसा कि इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है जिसका मतलब है कुरान की माँ। उम्मुल कुरान, जो है वो आम मानी उसका माँ है, लेकिन उसका अरबी में उसका दूसरा मानी जो है वो असल या बुनियाद या असास या जड़ जो है वो भी उसका मानी होता है, का मानी होता है। तो उम्मुल कुरान यानी कुरान की बुनियाद, जो कुरान की असास। इसी तरह से सबा मसानी जो है वो इसका नाम है। सबा आसात कहते हैं और मसानी जो है वो बार बार रिपीट होने वाली, दोहराई जाने वाली। तो सबा मसानी
یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ اسی طرح سے اس کا نام جو ہے قرآن العظیم بھی ہے، یعنی عظیم قرآن۔ کچھ احادیث کی روشنی میں تقریباً یہ سارے نام جو ہیں وہ آج ہم کور کریں گے اس سورہ مبارکہ کے انٹروڈکشن میں۔ اسی طرح سے اس کو سورہ شفا یا آیات شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شفا حاصل کرنے کے لیے دعا کے طور پر سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے رقیہ بھی کہتے ہیں اس کو، رقیہ یعنی دم کرنا، اور دم کرنا یعنی اس کو پڑھ کر تھتکارنا۔ تھتکارنا جو ہے، ایک پھونک مارنا ہوتا ہے، ایک تھتکارنا ہوتا ہے، تو تھتکارنا جو ہے اس کو دم کرنا وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام جو ہے وہ صلات بھی ہے، یعنی اس کو نماز بھی کہا گیا۔ صلات جس کو اردو میں نماز کہتے ہیں، تو فاتحہ کو صلات یا نماز اس لیے کہا گیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب آگے بڑھیں گے تو ہم اس کے بارے میں مزید ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک جو نام ہے وہ بے مثال سورہ بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ فاتحہ کو بے مثال سورہ، ایسی سورہ جس کی نہ تو قرآن میں نہ ہی قرآن کے علاوہ پچھلی کتابوں میں کوئی مثال ملتی ہے، ایسی بے مثال سورہ جو ہے اس کو اس طرح سے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا زمانہ نزول کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک دور صورت ہے، اور اس کا خاصہ یا اس کی سب سے بڑی ایک خصوصیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ یعنی سب سے پہلی، ایک تو ایک ہی دفعہ میں مکمل صورتوں میں سے سب سے پہلے مکمل سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ تھی، اور دوسری کہ سب سے پہلی مکمل سورت کی فارم میں جو ہمارے سامنے مطلب سورہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی سورہ مبارکہ تھی۔ اب یہاں پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورہ جو ہے وہ تو سورہ فاتحہ ہو گئی، تو لیکن یہاں پر ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ یہ 5 نمبر پر آتی ہے، جبکہ پہلی قرآن مجید کی پہلی مکمل سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس کو یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی مکمل سورہ ہے، لیکن سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ فاتحہ کی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے کچھ آیات جو ہیں وہ پہلے نازل ہو چکی تھیں، جیسا کہ جو کہ اس سے پہلے کی 4 مختلف صورتوں میں تھیں۔ وہ 4 صورتیں کون سی ہیں جن کی کچھ آیات جو ہے وہ پہلے نازل ہو چکی تھی؟ یقیناً ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں سورۃ العلق ہے، جس میں سب سے ابتدائی آیات جو ہیں قرآن مجید کی نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر سورۃ المزمل ہے، پھر سورۃ المدثر ہے، اور پھر سورۃ القلم۔ یہ 4 صورتیں، سورۃ العلق کی کچھ آیات، سورۃ المزمل کی کچھ ابتدائی آیات، سورۃ المدثر کی کچھ ابتدائی آیات، اور اس کے علاوہ سورۃ القلم یا اس کو سورۃ النون بھی کہتے ہیں، اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اب کیونکہ وہ 4 مختلف صورتیں جو ہیں ان کا نزول جو ہے وہ پہلے شروع ہو چکا تھا، لہذا نزولی اعتبار سے ان کا نمبر جو ہے 1 2 3 4 لگا، اور 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ جو ہے وہ کمپلیٹ ایک ہی وقت میں نازل ہو گئی، تو لہذا اس سورہ مبارکہ کا نزولی نمبر جو ہے وہ 5 ہے، یعنی نزول اس کا 5ویں نمبر پر شروع ہوا۔ تو ترتیب نزولی کا جب نمبر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نازل ہونا جو ہے وہ کس ترتیب سے شروع کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ یہ 5ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ آتی ہے نزولی اعتبار سے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع جو ہے وہ تو انسان کے اللہ تعالیٰ نے ایکچولی دعا جو ہے، دعا کے طور پر یہ کتاب، یہ سورہ جو ہے وہ سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک دعا ہے جو بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہے کہ تو مجھ سے، اے انسان تو مجھ سے اس انداز سے سوال کر، تو دیکھ پھر میں کس انداز سے تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں یا اس کو لوٹاتا ہوں۔ تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تو دعا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ تو دعا ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے باقی پورا قرآن مجید جو ہے وہ نازل کر دیا، وہ جواب دعا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پہلی سورہ جو ہے سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، اور جو بعد میں آنے والا قرآن جو ہے وہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی جو ہے وہ اس طرح سے کی، وہ سارے کے سارے معاملات آتے ہیں۔ اس کے شان نزول
اور کے بارے میں اور کچھ احادیث جو ہے اس کے متعلقہ وہ ہم آپ جو دیکھتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے، یہ مسلم میں یہ موجود ہے صحیح مسلم میں، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، کہ انہوں نے، یعنی حضرت جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے کوئی دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا۔ پھر حضرت جبریل امین جو ہے انہوں نے فرمایا کہ اس دروازے سے وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے کہ یہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ یعنی پہلی دفعہ ایک دروازہ کھلا اور پہلی دفعہ ایک فرشتہ اس دروازے میں سے زمین پر اترا۔ اس فرشتے کے بارے میں وہ فرشتہ جو ہے وہ جب آیا اور اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دو نور بھیجے ہیں، اس کی خوشخبری جو ہے وہ آپ تک پہنچانا مقصود تھا۔ تو یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ نور ہے۔ دوسرا نور جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یعنی بہترین انداز میں بطور خاص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی سورہ مبارکہ وہ سورہ فاتحہ تھی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں غالباً آخری دو آیات ہیں جو کہ سورہ بقرہ کی۔ تو اس کے شان نزول میں ہے، اور اسی حدیث کا آگے حصہ ہے کہ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی آپ ان دونوں چیزوں کے ذریعے، ان دونوں نوروں کے ذریعے سے، یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے سے یا سورہ بقرہ کی آخری آیات کے ذریعے سے جو بھی آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے جو مختلف نام ہم نے دیکھے تھے، ان کے متعلقہ کچھ اہم معلومات ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس کو سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بخاری کی ایک روایت ہے جو کہ ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ میں اسی وقت حاضر نہ ہوا کیونکہ میں نماز میں تھا، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد میں حاضر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نماز میں تھا اس لیے میں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تم نہیں کہا کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرو، جب وہ تمہیں بلائے تو تم اس کو طرف لوٹو، اس کی طرف لپکو۔ تو پھر اس پر پھر میں نے، یعنی حضرت ابو سعید نے کہا کہ اس پر پھر مجھ سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تیرے مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو اجر و ثواب میں ساری صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے ان کو کرایا کہ آپ نے تو مجھے ایک صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہی سورہ جو ہے یہ سبع مثانی یعنی 7 بار بار ریپیٹ کی جانے والے آیات ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس سورہ کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں، یا رقیہ یا دم کرنے والی سورت جو ہے وہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی مسلم میں اور بخاری میں دونوں میں یہ متفق احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک واقعہ ہے پورا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس کچھ صحابہ کو گزر ہوا۔ قبیلہ والوں نے صحابہ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، وہاں پر ان کے ٹھہرنے اور کھانے کے لیے انہوں نے سوال کیا ان صحابیوں نے، ان قبیلے کے جو لوگ تھے ان سے، لیکن انہوں نے وہ اس قدر مطلب بے پرواہ لوگ تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ عرب کے رواج کے بالکل منافی تھا۔ تو بہرحال اسی اسنا میں ان کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا۔
اب قبیلہ والوں کے پاس کوئی مطلب اس کا توڑ نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر حکیم یا کوئی اس وقت موجود نہیں تھا، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان صحابہ کے پاس آئے، جو اب مہمان نوازی تو ان کی نہیں کی، اب وہ ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پر، تو قبیلے کے لوگ جو ہیں سردار کو بچھو کے کاٹنے پر ضرورت کے تحت وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دوا یا کوئی دم یا کوئی جھاڑ پھونک ہے جس کے ذریعے سے تم ہمارے سردار کے وہ بچھو کے کاٹے کا یا سانپ کے کاٹے کا علاج کر دو؟ تو صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لہذا جب تک تم ہمیں کچھ مال نہ دو گے ہم علاج نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پر وہ بے کس تھے، بے یار و مددگار تھے، کھانا بھی نہیں ہے، رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ تقاضا کر لیا وہاں پر اس ضرورت کے تحت، اس ضرورت کے تحت انہوں نے تقاضا کیا کہ جب تک ہمیں تم کچھ مال نہیں دو گے ہم وہ علاج نہیں کریں گے۔ اس پر ان لوگوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا، تو ایک شخص نے یعنی ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور ساتھ ساتھ وہ تھوک جمع کرتا رہا اور متاثرہ جگہ پر تھتکارتا رہا، تو یوں سردار اچھا ہو گیا اور اس کا جو سانپ یا بچھو کا اثر جو ہے وہ زائل ہوتا چلا گیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ اس کے بدلے میں پھر وہ بکریاں جو ان کا وعدہ کیا گیا تھا ان کو، وہ ان صحابہ کرام کو دے دی گئی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بکریاں ہم نے بکریاں لے لیں، لیکن بعد میں ہم نے کہا یا انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہم نے یہ اس طرح سے قرآن کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر یا علاج کر کے اس کے ذریعے سے ہم نے ایک مطلب اس کا ایک کہہ لو کہ اجر جو ہے، اجرت جو ہے وہ ہم نے حاصل کی ہے، تو جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو لہٰذا انہوں نے بکریاں جو ہیں وہ استعمال نہیں کی، بلکہ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دریافت کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسکرا دیا اور اس شخص سے، اس صحابی سے کہا جس نے وہ دم کیا تھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ سورہ جو ہے یہ سورہ رقیہ ہے یا یہ سورہ دم بھی ہے؟ تم نے ٹھیک کیا، یہ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی نکالو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ تمہیں کیسے پتا، یہ تو واقعی سورۃ الرقیہ ہے یا سورۃ الدم ہے، اس کے ذریعے سے دم کر کے اس طرح سے موذی جو اثرات ہیں زہر وغیرہ کے ان کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بھرپور یقین کے ساتھ جب کیا جائے تو یقیناً اس میں یہ اہمیت اور افادیت ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمارے تقریباً ہم میں سے کوئی بھی نہیں ایسا ہوگا جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو کہہ لیں کہ ایک بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ علاج بھی کر سکتا ہے اور اس طرح کے معاملات میں بھی وہ مدد حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے کچھ بنیاد بنا کر کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پیشے کے طور پر یہ دم درود کے سلسلے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، جبکہ پیشے کے طور پر اس کو اپنانا جو ہے اس کی ہمیں ممانت ملتی ہے، اور علماء کرام جو ہے ان کے نزدیک یہ کرنا مناسب یا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور ذیلی جو ہے اضافی ٹوٹکے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، تعویذ کے اوپر لکھ کر کر دیا، یا پانی کے اوپر مطلب کچھ تعویذ وغیرہ گھول کر کچھ پلانا وغیرہ شروع کر دیا، لٹکانا شروع کر دیا ان آیات کو تعویذ بنا کر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرعاً حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اسی طرح سے یہ سورہ جو ہے اس کا سب سے اہم پہلو جو ہے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سورہ جو ہے نماز بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ آگے بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی، اور یوں بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یوں ایک دوسرا جو الفاظ ہیں وہ بھی ہیں کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے گا، یعنی جو سوال کرے گا میرا بندہ وہ میں اس کو عطا کروں گا، یہ جو ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یعنی پہلی تین آیات جو ہم نے دیکھی وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی تمہید اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی ہے۔ جو چوتھی آیت ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے ایاک نعبد، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کے مترادف ہے، اور پھر ایاک نستعین، اس سے پھر بندے کی اپنی التجا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے گا۔ اور جب اس کے آگے بڑھتے ہوئے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ یعنی چوتھی آیت جو ہے، یعنی درمیان والی آیت جو ہے وہ تو ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اس کے بعد کی آیات جو ہیں وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ مجھ سے جو سوال کر رہا ہے وہ میں اس کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، جو کہ اس سورہ فاتحہ کے بارے میں بڑی دلیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہمیں بہت سارے پیغامات جو ہے وہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد اور ترمذی میں بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کی مثل کوئی سورہ نہیں، سورہ فاتحہ جو ہے وہ بے مثال سورہ ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اب میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں؟ ابی بن کعب نے کہا کہ عرض کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر نبی کی اس حدیث کا اب بھی کافی لمبا متن ہے، اس متن کو سکپ کرتے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے بابت جو جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس سورت کی مثل نہ تو تورات میں کوئی سورہ نازل کی، نہ ہی انجیل میں کوئی سورہ نازل کی، نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی فرقان یعنی اس قرآن میں، اور بے شک وہ سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی یعنی یہی سورہ فاتحہ جو ساتھ بار بار ریپیٹ کی جانے والے، دہرائی جانے والے آیات جو ہیں، تو یہ ایک بے مثال سورہ جو ہے جس کی مثال جو ہے نہ صرف قرآن دوسری کتابیں بلکہ قرآن میں بھی اس کے مثال کی کوئی مثالی صورت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اسی طرح سے نماز میں سورہ فاتحہ کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کا بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جیسا کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری دو رکعتوں میں دو صورتیں پڑھتے، پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری دو صورتیں پڑھے، اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے۔ یہ فرض نمازیں جو ہیں ان کے ضمن میں یہ اجازت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز میں صرف اگر تو دو سے زیادہ رکعت کی نماز ہے، جیسا کہ مغرب کی یا عشاء کی ہے، یا ظہر اور عصر کی بھی ہے جس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو اس میں جو پہلی دو رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ملا کر پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، جبکہ اس کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اس کے بعد کوئی سورہ نہ بھی پڑھی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن سورہ کوئی پڑھ لی جائے تو وہ بہتر ہے، ثواب جو ہے وہ اس میں اضافے کا یقیناً باعث ہوتی ہے۔ لیکن فرض نماز میں وہ نہ پڑھا جائے تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن غیر فرض نمازیں، نوافل جو ہیں جن کو ہم سنت یا نفل جو کہتے ہیں، ان نمازوں میں پھر ساری کی ساری رکعتیں جو ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ
دوسری سورہ کوئی بھی سورہ جو ہے قرآن مجید کی مزید کچھ صورتیں یا ان کی تلاوت کرنا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے ان نمازوں کا۔ اسی طرح سے ترمذی میں، ابو داود میں بھی ایک حدیث ہے ترمذی اور داود کی، جس میں ذکر ہے حضرت عبادہ بن صامت سے، یہ بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کے لیے تلاوت قرآن مشکل ہوگی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلاوت یا کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا گراں ہوا یا بھاری ہوا، تو بعد میں نماز کے بعد انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے کچھ قرأت کرتے ہو یا تم بھی پڑھتے ہو ساتھ ساتھ کچھ؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے کچھ اور مت پڑھو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس کے علاوہ دوسری صورتیں جو ہیں وہ نہ پڑھا کرو، اگر تو جہری نماز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوچتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہوتا ہے، یعنی جہری نماز میں قرآن مجید جب وہ پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں پہلے سوچتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا میرے لیے بوجھل کیوں ہوتا ہے، تو پھر میں جان گیا کہ اس دشواری کی وجہ کیا ہے۔ پس جب میں جہرن نماز پڑھوں یا جہری نماز پڑھاؤں، جہری نماز اور سری نماز، یہ بھی بس تذکرہ کرتے چلیں، یقیناً ہم سب کو پتہ ہے کہ کچھ نمازیں جو ہیں اس میں امام جو ہے باجماعت نمازوں کی بات ہو رہی ہے کہ امام جو ہے وہ جہری قرأت کرتا ہے، آواز بلند قرأت کرتا ہے اپنی پہلی 2 رکعتوں میں، جس میں کہ صبح کی نماز جو ہے فجر بھی ہے، اور شام کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے، یہ 3 نمازوں میں جہری ہوتی ہے تلاوت جو ہے پہلی 2 رکعتوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں جہرن پڑھوں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھا کرو، یعنی جب میں جہری پڑھوں تو اس وقت تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں یہ ہے، اسی حدیث کا کہہ لو کہ ایکسٹینشن ہے، جو کہ مسلم کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز ناقص اور نامکمل ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا گیا کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو کیا ہم پھر بھی سورہ پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں، تب تو تم اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، یعنی جب جہری تلاوت ہو رہی ہو تو اس صورت میں دل میں نماز پڑھ لینا، دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لینا جو ہے یہ بھی کافی ہے۔ اور دل میں پڑھ لینا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اہم ہے جاننا، کہ جب بھی ہم کوئی تلاوت کریں قرآن مجید کی یا کوئی دعا یا کوئی اذکار کریں تو وہ زبان سے ادا کرنا، اور خاص کر نماز کے بارے میں ہے اور قرآن کے بارے میں بھی، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو زبان سے ادا کرنا یا زبان کی حرکات جو ہے وہ ہونی چاہیے، چاہے وہ سری ہو، اس صورت میں بھی اس طرح سے زبان سے الفاظ ادا ہوں کہ کم از کم اپنے کانوں کو یہ محسوس ضرور ہو کہ ہم کوئی دعا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی آیت پڑھ رہے ہیں یا نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان نہیں ہل رہی، دل میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو یہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے سنن الکبریٰ بہقی جو ہے، اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرأت کے دوران میں بھی کچھ پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کیونکہ نماز ہوتی ہی نہیں، تو سورہ فاتحہ کے دل میں پڑھ لینا جب جہری طور پر قرأت ہو رہی ہو تو یہ ضروری ہے۔ ان احادیث کی روح سے ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ سری نمازوں میں تو بغیر کوئی ایکسکیوز ہی نہیں کہ کوئی سورہ نہ پڑھے۔ ہاں، جہری نمازوں میں اس کے مختلف رائے جو ہیں وہ ملتی ہیں ہمیں مختلف انداز سے، جس کا ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا ان احادیث سے بھی۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اسی طرح سے امام ابن تیمیہ جو ہے ان کے نزدیک سلف کی اکثریت کا یہ قول ہے کہ اگر مقتدی امام کی قرت اب اگر مقتدی ایمان کی قرت سن رہا ہو تو فاتحہ نہ پڑھے، اور اگر نہ سن رہا ہو تو اس پر فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ تو جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ کا خیال ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے تین تین اس کے درجے جو ہمیں ملتے ہیں، مختلف اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے پھر وائنڈ اپ کریں گے آج کی مجلس کا، کہ تین مختلف رائے جو ہمیں ملتی ہیں۔ ایک رائے جو ہے وہ بالکل ہی ناقص اور بالکل ہی کمزور ہے، اس کے باوجود کثرت کے ساتھ اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس رائے میں یہ ہے کہ قرآن امام جو ہے وہ چاہے جہری قرات کرے چاہے وہ سری کرے، اس کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا، بالکل خاموش کھڑا رہے گا، یعنی کہ وہ امام کی، اب امام اس نے اپنے سامنے کھڑا کیا تو اب وہ اس کے پیچھے ہے، جو امام پڑھ رہا ہے وہی اس کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک بڑی ناقص رائے ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اکثر جو ہے اس رائے کو قبول کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب جہری ہو رہی ہو اس وقت وہ پڑھا جائے اس کو۔ تو اس میں بھی اس کے دو لیول یہ ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے ادا کر کے پڑھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں پڑھ لیا جائے۔ اب زبان سے ادا کرنا یا دل میں ادا کرنا پڑھنا، ان دونوں صورتوں میں پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جہری تلاوت ہو رہی ہے تو اس میں سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو کچھ علماء کے قریب، جیسا کہ امام ابن تیمیہ کا بھی تذکرہ ہوا، کہ کچھ سلف کے قریب ایسا چل جائے گا، لازم نہیں ہے کہ وہ جہری قرات اگر ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ کرے۔ ہاں البتہ یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے امام کی طرف سے کہ وہ سکتے ضرور دے، تاکہ کل ہم تھوڑا سا مزید اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں مختصر انداز سے۔ بہرحال امام کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ سکتے ضرور دے، کچھ وقفے ضرور دے، چاہے آیات کے درمیان دے، چاہے وہ سورہ فاتحہ جب مکمل کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دے، تاکہ مقتدی جو ہیں وہ اس کے پیچھے اپنی سورہ فاتحہ جو وہ ساتھ ساتھ پڑھ لیں یا پیچھے بعد میں وہ مکمل کر لیں، تاکہ ان کی نماز جو ہے وہ پر اعتماد انداز سے وہ ہو سکیں کہ ہم نے اپنی نماز جو ہے وہ پوری کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس کو ادا کیا سورہ فاتحہ کو۔ تو بہرحال یہ کچھ متفرق چیزیں تھیں جو کہ سورہ فاتحہ کے شان نزول اور اس کی اہمیت اور افادیت اور اس کے نماز کا حصہ ہونے کے لیے ضروری تھی۔ اس کا ہم نے آج تذکرہ کر لیا۔ الحمدللہ کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو ہمارا کافی سارا وقت جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو آج سمجھنے کی کوشش کی، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی فیصل بھائی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا کچھ سوال تھے نماز میں سورۃ فاتحہ کو لے کے، کیونکہ کبھی کبھار ہم ایسے موقع پہ ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس صورت حال میں جو پچھلی آیتیں ہم نے نہیں پڑھی یا نہیں سنی امام کے ساتھ میں، تو اس میں کیا طریقہ کار ہوگا کہ کیا ہم شروع سے پڑھیں گے الحمدللہ سے لے کر، یا اسی کو ہی فالو کریں گے تو ہماری سورۃ فاتحہ کہ پچھلی آیات امام کے ساتھ کور ہو جائیں گی؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ پھر اس کے بعد کئی امام جو ہیں وہ سکتہ نہیں دیتے، تو وہ ساتھ ہی منہ میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنی آیت شروع کر لیتے، سورت شروع کر لیتے، جو بھی انہوں نے سورت شروع کرنی ہوتی۔ اس موقع پہ بھی ہم خاموش رہتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم آیات میں ہی پہنچتے ہیں، کسی سورت کے مڈ میں پہنچتے ہیں نماز میں، تو اب جب قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کو خاموشی سے سنیں، تو اس صورت حال میں اگر تلاوت ہو رہی ہے تو ہم تو چپ کر کے سنیں گے، اس صورت حال میں تو سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ جب امام رکوع میں جائے گا پھر ہم سورت فاتحہ پڑھے بغیر ہم رکوع میں پھر امام کے ساتھ فالو کریں گے، تو ایسی صورت حال میں سورت فاتحہ نہ پڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس معاملے میں آپ کیا بہتر رائے دینا پسند کریں گے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک تذکرہ ہوا کہ کل اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ
اس کی یہ جو مجلس ہے اس کی تمہید میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن ہمارے الفاظ جو ہے وہ ختمی نہیں ہوں گے۔ حتمی الفاظ جو ہیں یا حتمی رائے جو ہے وہ علماء کرام کے جو فرامین ہیں یا ان کی جو ہدایات ہیں ان کی روشنی میں ہوگی۔ یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں اس میں اس قدر مختلف طرح کی آراء پائی جاتی ہیں اور اس قدر مختلف طرح کی اختلاف پائے جاتے ہیں، اور ہر جو پہلو ہے اس کے لیے وہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر آپ یقیناً آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اس قرآن کو مطلب سنا ہوگا کہ ہر پہلو رکھنے والا یا ہر اوپینین رکھنے والا جو ہے اس کے پاس بڑے ٹھوس دلائل یا شواہد جو موجود ہیں۔ تو ایسے اختلاف کی صورت میں ہمارے لیے بہتر یہی رستہ ہے کہ ہم اپنی پوری تحقیق کریں۔ اس تحقیق کرنے کے بعد جب ہم اپنے دل کے اطمینان تک پہنچ جائیں تو اس کے مطابق ہم کریں، ہم اس کے مطابق ہم اپنے عمل کو انجام دیں۔ اور اس تحقیق میں ہم ہے کہ مختلف جو پہلو ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں، اس کے اوپر ہم ریسرچ کریں، علماء سے جا کر رابطہ کریں، ان سے جا کر پوچھیں، اور اس کے مطابق پھر ہمیں جس بات پر دل اطمینان کرتا ہوتا ہے اسی بات پر ہم ٹھہر جائیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ احادیث میں ہمیں بہت واضح طور پر مل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور پھر قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ مطلب جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر تم اس کو مطلب خاموشی سے سنا کرو۔ تو اب اس صورت میں ایک حدیث ہم نے آج یہ بھی دیکھی کہ اس صورت میں تم دل میں پڑھ لیا کرو۔ لیکن ہمیں بہت سارے علماء کے یہ رائے بھی ملیں گی کہ اگر امام کے پیچھے کھڑا ہے تو مقتدی جو ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سارے ان کے پاس ٹھوس دلائل یا شواہد موجود ہیں کہ امام جو ہے، اگر امام نے نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اب مثال میں دیتا ہوں ایک کو یہ سمجھنے کے لیے، بہرحال یہ ختمی الفاظ نہیں ہے۔ نماز شروع ہوئی، امام صاحب جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، کسی نے ان کو یاد بھی نہیں کرایا، اور مطلب ہم اکثر جو ہیں اپنی نمازوں میں غافل ہوتے ہیں۔ امام صاحب ایک مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، لیکن پیچھے مقتدی جو ہیں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، انہوں نے ساتھ میں قرآن بھی سن لیا، لیکن نماز جب ختم ہوگی تو وہ پوری مجلس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام نے وہاں پر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں، جب ان کو کمپائل کریں گے، کمپوز کریں گے، تو ہمیں بہت سارے پہلو نظر آئیں گے جن کے اوپر ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر کے یا تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی رائے جو ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ اور باقی اکثر جو علماء ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ امام جو ہیں ان کو یہ ضرور مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ضرور سکتے کریں، لیکن افسوس آپ نے جیسا تذکرہ کیا، افسوس کے ساتھ کہ امام جو ہیں وہ عام طور پر سکتے اب نہیں دیتے۔ بہت کم امام ہیں جو سکتہ دیتے ہیں، تو سکتہ دینا جو ہے وہ امام کو لازم کرنا چاہیے، جیسے کہ لیکن اب دیکھیں بات وہی ہے کہ ایک امام جو ہے وہ اس کا مذہب یا اس کی اپروچ جو ہے یا اس کا حاصل کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں بھی پڑھیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی، تو وہ سکتہ نہیں دے گا۔ لیکن ایک امام جو ہے جس کے اپنے خیال میں کہ مقتدی جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، تو وہ آٹومیٹکلی سکتہ دینا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے اس میں مختلف طرح کے رائے ہیں، بہت سارا اختلاف ہے، اور ہر رائے دینے والا جو ہے اس کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، تو لہٰذا ان کی موجودگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے تحقیق کر کے اس کے مطابق اپنی ایک رائے جو ہے وہ ضرور اپنی قائم کریں اور اس کے مطابق اپنا عمل کریں۔ تو یقیناً ایسی جب ہم اس اختلاف کو، پھر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس کو ہم ایک ایک کہہ لیں کہ علمی اختلاف کہتے ہیں، علمی اعتبار سے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر عام بندہ جو ہے وہ اپنے فہم کے مطابق جو اپنے اطمینان قلب کو جب تک پہنچتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اس نے کوشش کی اور کوشش کر کے سمجھا، اور اس سمجھ کے مطابق پھر اس نے ایک نیک عمل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر جو ہے وہ اس کو ضرور مل جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک اختلافی موضوع ہے جو کہ آپ نے یہاں پر تذکرہ کیا، تو لہذا اس کا جواب جو ہے کہ حتمی طور پر وہ اس مجلس میں دینا بنتا نہیں، کیونکہ یہ اس مجلس کا فارمیٹ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح کا فتویٰ جو ہے وہ
یا اس طرح کی حتمی رائے جو ہے وہ کسی کو دی جائے. بہرحال آپ کا سوال جو ہے یقیناً، اور دوسرا آپ دیکھیں جس کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غور و فکر کر رہا ہے. یہی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے غور و فکر کرنے کی، کہ اس کے ذہن میں سوال ابھرا، اس نے سوال کیا، خود سے کیا، اس کے اوپر جستجو کی، کوشش کی. لیکن جس کے ذہن میں سوال نہیں ابھرے گا تو وہ بس سنے گا اور اس کے مطابق پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا. بہرحال امید ہے کہ یہاں تک اتنا کافی ہے. باقی اگر کچھ اور اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. جی جزاک اللہ خیر، یہ بڑا سیریس اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے نماز میں سورۃ فاتحہ کا. تو کیونکہ یہی ایک سورۃ فاتحہ ہے جس سے آپ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو نہیں ہونا ایک بہت خطرناک بات ہے، اور ہونا تو الحمدللہ اللہ کے ہاں پڑھی گئی الحمدللہ. تو دیکھیں جزاک اللہ خیر. بات وہی ہے کہ مطلب آپ دیکھیں، میں یہاں پر جیسے تذکرہ ہوا کہ مسلکی اعتبار سے ہم بات نہیں کریں گے کہ کوئی اہل حدیث کی بات یا بریلوی کی یا دیوبندی یا یہ وہ، اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے خود ایک عالم جو کہتے ہیں جس نے 8 سال کا کورس کیا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ امامت کراتا ہے اور ممبر پر فائز ہے، اس سے جب میں نے سوال کیا ایک اہل حدیث عالم سے، یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، کہ کیا سورہ فاتحہ جب یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ اگر سورہ فاتحہ اگر امام جماعت ہو رہی ہے اور آپ جا کے رکوع میں ملے ہیں تو اس صورت میں آپ کی رکعت ہو جائے گی. اب رکوع میں جب ملے ہیں تو اس صورت میں تو سورہ فاتحہ جو جہری یا سری یا دل میں پڑھنا، وہ تو سوال ہی سارے ختم ہو گئے. اس کے باوجود ایک رائے یہ ہے کہ وہ جو رکعت ہے وہ جو ہو جاتی ہے اگر رکوع میں جا کر ملیں گے. تو وہ اس اہل حدیث عالم سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ رکعت ہو جائے گی، لیکن یہ جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملے گا. تو آپ دیکھیں اس کے پاس بھی ان کے بہت سارے دلائل ہوں گے. اس لیے یہ ہے کہ وہ انہوں نے تحقیق کر کے کچھ نہ کچھ دلائل دے کر اس کے مطابق انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ کیے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو کسی اطمینان پر لائیں اور اس کے مطابق اپنا عمل درست کریں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے عمل کو قبول کرے گا، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے صحیح معنوں میں اپنے عمل کو درست کر کے پڑھا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرنے والا ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. جی، کچھ اضافہ جو ہے وہ میری وائف کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ اس کا بھی سن لیں یقیناً. یہ جو آپ نے کہا کہ جو ہے رکوع میں ملنے کی، تو ایک حدیث ہے ایسی جس کے الفاظ جو ہے وہ ذو معنی ہے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلدی آؤ، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دہراؤ. تو کچھ جو ہے اسکالر یہ معنی لیتے ہیں کہ اگر رکوع میں ملے ہیں تو مطلب وہ جلدی سے شامل ہو جائے، رکوع رکعت ہو گئی. اور کچھ جو ہے اس کا معنی اس طرح لیتے ہیں کہ نہیں، ریپیٹ کرو رکعت. تو اس لیے ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور اس لیے جو بھی کوئی لیتا ہے وہ ٹھیک ہے. اور دوسرا جو لا صلاۃ الا الفاتحہ والی حدیث ہے، وہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ یہ کامن ہے، کچھ کہتے ہیں اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے، تو احادیث موجود ہیں لیکن ان کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے انٹرپریٹیشن جب ڈفرینٹ ہے تو ہم اس کے بیس پہ کوئی مطلب جھگڑا نہیں کر سکتے کہ اصطلاح لاجیکلی جو بات سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ اس پہ عمل کر لیں تو الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ. جی جزاک اللہ. جو اہل علم لوگ ہیں ان کی بات میں کس قدر وزن اور کس قدر دلیل ہوتی ہے، تو آپ کے سامنے اب دلائل کے ساتھ بھی ہے. تو لہٰذا آپ نے اب اطمینان اپنا کرنا ہے. بہت ساری اس کے بارے میں باتیں ہیں، اور جیسا کہ زو معنی مطلب باتیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں اکثر، تو ان کا مفہوم جو ہے وہ صحیح نیت کے ساتھ اگر کسی نے سمجھا ہے، اچھی نیت کے ساتھ اس کے اوپر پھر عمل بھی کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. جی میرا خیال ہے اب مجلس کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے. ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی کرے اپنی. ہمارے جتنے مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سے آسان کرے. صحت کے معاملات میں ہیں، ہمارے اولاد کے ہیں، ہمارے کاروبار اور جابز وغیرہ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات میں اپنی خاص رحمت اور خاص رہنمائی اور خاص مدد عطا فرمائے. اور دنیا کے ان رزق جن کی ہم بار بار دعائیں کرتے ہیں، ان رزق میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، اللہ تعالیٰ انہیں
जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उसके अलावा भी हमारे जितने साथी बुजुर्ग दोस्त अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला सबकी बरज़ख की ज़िंदगी जो है उसमें उनको जन्नत की खुशबुएं और जन्नत की हवाएं पहुंचाए, और आखिरत में भी उनको कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अपनी बाकी माना ज़िंदगी में कुछ इतना कमा लें कि हम आखिरत में पहले बैच में जन्नत में जाने के काबिल हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।